زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طرح سے خطبہ جمعہ کے عنوان کا اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ آج اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہ عنوان یقین جانیے گا کہ ایک سچے مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے. جس نے اس رب کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کلام اللہ قرآن مجید ہے، جو یہ بات پر ایمان رکھتا ہے کہ موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، ایسے انسان کے لیے آج کا یہ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مجھ کو
میری زندگی میں مصروف رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. مجھے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ میں کاروبار کر لوں. مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میں بیوی بچوں میں مست مگن رہوں. مجھے لیے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میں اسٹڈیز میں مصروف رہوں. بلکہ اللہ نے واضح دو ٹوک انداز میں یہ بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ لوگوں ہم نے جنات اور انسان کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو مسلمان یہ بات بخوبی اور اچھے طریقے سے جانتا ہے اس کے لیے آج کا یہ عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ جمعہ کا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے یہ ایمان والوں کی تربیت کا ایک حصہ ہے. یہ رسمی طور پر نہیں ہے. یہ ایسے نہیں کہ جمعہ کے دن آپ استری والے کپڑے پہن لے, آپ شیمپو کر کے بالوں کو دھو لے, آپ پانی نہا کر عطر لگا کر آ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے سامنے منڈی جھکا کر سنتے چلے جائیں, پھر واپس جا کر اپنی پرانی زندگی پر آ جائیں. اس لیے جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے, جب محمد الرسول اللہ کے فرمان سنائے جاتے ہیں, ایک تو ان کے دل خشیت سے لبریز ہوتے ہیں, وہ خشیت الہی سے گھبرا جاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو سن کر اس پر عمل کرنے پہ فدا ہو جاتے ہیں. آج کا عنوان اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں. اس سے پہلے کہ سیدھے عنوان آپ کے سامنے رکھوں, ایک سوال جو آپ اور میں, آپ کے اور میرے سارے مسلمان اپنے تئیں کرنا چاہیے کہ آیا کیا میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں یا ان میں سے چند جانتا ہوں جس سے میرے رب کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی. آپ ایک بیوی کو اٹھا لیجئے, وہ اپنے شوہر کی محبت کے لیے تک و دو محنت کرتی ہے. ایک شوہر کو اٹھا لیجئے, وہ اپنی بیوی کی محبت پانے کے لیے صبح سے شام تک پسینہ خون ایک کر دیتا ہے. آپ اٹھا لیجئے ایک نوکر کو, وہ اپنے مالک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے رات کی نیند نہیں دیکھتا, دن کی چین نہیں دیکھتا, کھانے کو کھانا نہیں کھاتا, بلکہ وہ مالک کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے. اٹھا لیجئے آپ سیاسی معاملات کے اندر ایک چھوٹا سا کارکن پارٹی کا ہوتا ہے, اپنے کارکن, اپنے سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ پیدل چلتا ہے, تکو دو محنت کرتا ہے. غرض کے ہم میں سے اکثر لوگ انسانوں کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ بخوبی جانتے بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے, لیکن یہ بات بڑی افسوس کی ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ نہیں جانتے کہ آیا وہ رب تعالی جس نے مجھے یہ بہترین زندگی عطا کی ہے, یہ رب تعالی کی دی ہوئی ہوا سے سانس لے رہا ہو, یہ رب تعالی کا دیا ہوا دل سینے میں دھڑک رہا ہے, یہ رب تعالی کا دیا ہوا وہ دماغ جس کی ایک رگ بھی ہٹ جائے تو پاگل کہلانے کے لائق ہو جاؤ. صحیح سالم رب تعالی نے دماغ عطا کیا گیا ہے, اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے, اللہ نے ماں باپ سے نوازا ہے, اللہ نے رہنے کو چھت عطا کیا ہے, اللہ نے کھانے کو کھانا عطا کیا ہے. اتنے رحیم اتنے کریم رب کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آیا میرا یہ اتنا رحیم رب راضی کیسے ہوتا ہے, کیسے اس سے محبت میں کروں, کیسے وہ مجھ سے محبت کرے. یہ نہیں جانتے ہم میں سے اکثر لوگ. ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ سے دعا کریے کہ مولا ہزاروں خطبے سن لیے, سو تقریریں بھی سماعت فرما لی, دعا کریے کہ مولا آپ کی محبت کا مسئلہ ہے نا, ساری محبتوں سے افضل محبت کس کی؟ اللہ کی. سورہ توبہ آیت نمبر 24 پڑھ لینا. سب سے محبتوں میں افضل محبت کس کی؟ رب تعالیٰ کی. وہ رب تعالیٰ کی محبت کا معاملہ آ گیا تو وہ باتیں سننے سے پہلے دل میں دعا کرنا, مولا ابھی تک کے ہزاروں خطبے سب وہ تقریریں سنی, یاد رکھا نہ رکھا, عمل کیا نہ کیا, لیکن مولا آج کا خطبہ تیری محبت سے جڑا ہوا ہے. مولا آج کے خطبے میں جتنی باتیں حق اور سچ بیان کی جائیں گی
اللہ دل میں پیوست کر دینا اور تیری محبت کو حاصل کرنے والا ہمیں بنا دینا، آمین۔ یہ نیت سے خطبہ سنو آج کا۔ آؤ وہ صحیح حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رب تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، جب کسی بندے کو پسند کرنے لگتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں رب تعالی جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل آؤ، زمین پہ چلنے والا فلاں ابن فلاں بندہ، تمہارا رب اس سے محبت کرتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل عام فرشتوں کے پاس آتے ہیں، آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں کان کھول کر یہ اعلان کو سنو، آؤ فلانا ابن فلانا جو زمین پر بندہ ہے، اللہ آج اعلان کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تم آسمانی دنیا کی بات کرتے ہو، اس کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی پیوست کر دی جاتی ہے۔ آج کے بعد کہ بندہ رب کا محبوب بھی ہے، جبرائیل کا محبوب بھی ہے، تمام فرشتوں کا محبوب بھی ہے، اور یہ لوگوں کی محبوبیت کی وجہ سے رب تعالی یہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑا فائدہ، رب کی محبت کیسے حاصل ہو آخر؟ آؤ 4-5 حدیثیں سناؤں گا، زیادہ نہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کی محبت کے تعلق سے۔ ان اللہ یحب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، ان اللہ یحب المتوکلون، ان اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ایسی 7 سے 8 یا 10 آیتیں ایسی ہیں محبت سے جڑی ہوئی، وہ پڑھنا جا کر، اور عام طور پہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہوگی، لیکن آج کی نشست میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ حدیثوں میں وہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں نبی کی زبانی کہ اگر وہ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ رب تعالی ہم سے محبت کرے گا، رب کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ آؤ سب سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث کی کتاب میں آئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب تعالی کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہوگا، رب تعالی کو سب سے زیادہ پسند اور اللہ کے قریب ترین وہ بندہ ہوگا جس کو کہتے ہیں امام عادل، وہ ذمہ دار، وہ پریسیڈنٹ، وہ صدر، وہ بڑا، وہ حاکم، وہ خلیفہ، وہ ایسا آدمی جو کہیں سے بھی ذمہ داری، کسی چیز کی ذمہ داری رکھتا ہو، امام عادل، ایسا ذمہ دار جو انصاف پسند ہو، رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور پسندیدہ بندہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں بخاری کی وہ حدیث سمجھنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول، تم سارے لوگوں میں ہر کوئی ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی ہے تو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت ہے تو اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، کوئی انسان اس دنیا کے اندر چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، وہ ایک آدمی کا ذمہ دار ہو، وہ 10 لوگوں کا ذمہ دار ہو، وہ کوئی مسجد کا صدر کیوں نہ ہو، کوئی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، کوئی محلے کا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ذمہ دار ہو، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ امام
عادل، وہ ذمہ دار جو انصاف پسند ہو، ذمہ داری کے باوجود اپنوں پر بھی بات آئے تو انصاف کی بات کہہ دے، غیروں پہ بھی بات آئے تو انصاف کی بات کہہ دے، انصاف پسندی سے منہ نہ موڑے۔ ایسا امام، ایسا ذمہ دار، ایسا انصاف پسند شخص رب تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہی قیامت کے دن، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، وہی قیامت کے دن رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ گندا شخص، رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ دوری پر رہنے والا وہ ہوگا جو ہوگا امام جابر، ظلم کرنے والا ذمہ دار۔ ایسا ذمہ دار جو کسی محلے کا ذمہ دار ہے، ایسا ذمہ دار کوئی شہر اور اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، ایسا ذمہ دار جو اپنے مسجد کا ذمہ دار ہے، ایسا ذمہ دار کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے تو رب تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ ہوگا۔ تمہاری دکان، تمہارا کارخانہ، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے گھر، تمہارے پاس کام کرنے والے ملازم، تمہارے ساتھ رہنے والے وہ چھوٹے بھائی بہن تمہاری ذمہ داری میں، ان کے ساتھ انصاف پسندی ہونا چاہیے۔ انصاف پسند شخص کو رب تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کب؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ ایک حدیث جس میں کہا گیا کہ ایسا ذمہ دار، ایسا حاکم، ایسا لیڈر جو انصاف پسند ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ پہلی نکتے کی چیز کہ رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا بن جاؤ؟ عادل بن جاؤ، انصاف پسند بن جاؤ، چاہے معاملہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ تمہارے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ تمہیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچائے، چاہے معاملہ کتنا ہی گھٹیا اور کتنا خطرناک کیوں نہ ہو، عادل بن جاؤ، انصاف کرنے والے۔ ایسے شخص کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ آؤ آج کے سیشن کی خطبے کی دوسری حدیث، ترمذی کی صحیح حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ 3 بندے ایسے کہ جن سے رب تعالی محبت کرتے ہیں۔ کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاشرے میں کیا تعلیم دی گئی، کیا درس دیا گیا، کیا سمجھایا گیا، کیا ہمارے گھر میں کیا قانون چلتا ہے، ہمارے گھر کا کیا معاشرہ ہے، ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے کہ راتوں کے وقت ہماری ساری فیملی در فیملی، سارے کے سارے فیملی اور خاندان اور کنبے قبیلے راتوں کو اپنی کہاں پر گزارتے ہیں؟ تھوڑا تصور کرو، کوئی ہے جو راتوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے۔ ہماری دعوتیں بڑی عجیب و غریب دعوتیں، راتوں کا اکثر حصہ دعوتوں میں گزرتا ہے۔ دعوتیں کون سی؟ کھانے پینے کی دعوتیں، شادی بیاہ کی دعوتیں، اہل فیل کی دعوتیں۔ کہاں گزرتی ہے ہماری راتیں؟ گپے بازی میں۔ نیا فیشن، رات میں بیٹھو دوستوں کے ساتھ پوری شب بسری کرو، فلانی فلانا، یہ چیز وہ چیز، یہ عنوان وہ عنوان، یہ لیڈر وہ لیڈر، یہ سیاست وہ سیاست، ساری رات بیٹھ کر باتیں کرو اور دن میں سوتے رہو۔ اللہ کی محبت کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ سیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ نے ہم تک پہنچائی نبی کے ذریعے، نبی سے لے کر ہم تک پہنچائی۔ کس لیے؟
عمل کرنے کے لیے. دوسرا وہ شخص, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت مکمل انسانیت پر ہے, پوری انسانیت پر فٹ ہے. اس کا کوئی حصہ, اس کا ذرہ ذرہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی نے, پہلا تو وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے, رب تعالی اس سے محبت کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ کو اس کی قبر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, سوشل نیٹورکنگ کے سارے سائٹس راشن کا پاکٹ پکڑا ہوا ہے. 10 کلو کا چاول, 2 کلو کا تیل, 500 روپے کا سودا. فوٹو لگاؤ, فوٹو بتاؤ فیس بک پر. رب تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں, تمہارا رب ایسے راضی ہوتا ہے کہ تم سیدھے ہاتھ سے دو, تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. رمضان میں زکاتیں بانٹی جاتی ہیں, گھروں کے سامنے لائن لگائی جاتی ہے, اشتہار بازی چلتی ہے, پیپروں میں آتا ہے فلانے صاحب نے اتنے کروڑ کی زکات بانٹی, اتنے لاکھ کی زکات بانٹی. رب اس سے راضی نہیں ہوں گے. رب ایسے بندے سے محبت نہیں کرتے. دوسرا عمل کیا کہ سیدھے ہاتھ سے خیرات کرو تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. تیسرا عمل, اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مومن جنگ لڑ رہا ہو, اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے, دیکھ رہا ہے کہ ساتھی جا رہے ہیں, وہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کر لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے. کون سی حدیث؟ ترمذی کی. راوی کون؟ عبداللہ بن مسعود. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی صحیح حدیث جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہا کہ یہ 3 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے, پسندیدہ ہے. ایک وہ شخص جو کسی قوم کے پاس جائے اور ان سے سوال کرے. ایک شخص کسی قوم کے پاس جائے اور سوال کرے کہ اللہ کے لیے کچھ ہو تو دے دو, اللہ کے لیے کچھ ہو تو دے دو. وہ شخص نہ خاندان کی بنیاد پہ وہاں پر گیا ہے, نہ رشتہ داری کی بنیاد پر گیا ہے, نہ تو وہ دوستی رکھتا ہے, نہ قبیلے کی بنیاد پر گیا ہے. انجانے طور پر اللہ کی خاطر وہ ان سے مانگ رہا ہے. سارے کے سارے لوگ دینے سے انکار کر رہے ہیں. کوئی وہ گاؤں میں سے اس کی مدد کرنے تیار نہیں. ایک بندہ ان لوگوں میں سے آہستہ سے پیچھے ہٹتا ہے اور چپکے سے اس کی مدد کرتا ہے. رب تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا سبق ملا؟ پہلی حدیث ترمذی کی اور یہ دوسری والی, یہ دونوں حدیثوں میں ایسے شخص کا ذکر ہے جو خرچ کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, دکھا کر نہیں بلکہ چھپا کر. چھپا کر نیکی کرنے والوں سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. دوسرا وہ شخص, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک قافلہ بڑا لمبا سفر طے کر رہا ہے. راستے میں کیا ہوا؟ سارا قافلہ تھک گیا. اب ان کو نیند کا غلبہ آنے لگا, ایسی نیند کہ ان کو دنیا کی ہر چیز سے بہتر لگنے لگے. کہ اب انسان کہتا ہے نا کہ اب نیند کے علاوہ کچھ نہیں. تم سونا لا کر رکھ دو, تم چاندی لا کر رکھ دو, تم کھانا لا کر رکھ دو, کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ صرف نیند چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا قافلہ سفر کر رہا ہے, اتنا سفر کہ تھک چکے ہیں, آرام کی ضرورت ہے. لوگوں نے ایک جگہ چنی اور وہاں پر اپنے
غافلوں کو روکا اور ساروں کو نیند کی ضرورت ہے. اتنی پیاری نیند کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب. سارے لوگوں نے سونے کا انتظام کیا. ان لوگوں میں سے جو شخص اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے, رب تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ ایسے وقت جب آپ کو آرام کی ضرورت ہے, ایسے وقت کہ جس وقت آپ تھکے ہوئے ہیں, باوجود اس کے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے, رب تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تیسرا وہ شخص جو اسلام کے لیے جنگ میں گیا, لڑ رہا ہے, شکست کھا گئی ہے قوم, شکست ملی ہے مسلمانوں کو, ہار گئے ہیں مسلمان. ہارنے کے باوجود بھاگنے کے بجائے کافروں کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور اپنا خطرہ خون اللہ کے لیے بہاتا ہے. رب تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہے, کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی دو بندوں پر بڑا تعجب کرتا ہے. یاد رکھیے قرآن حدیث میں جتنی صفات اللہ کے لیے آئی ہیں وہ ساری منوعان ماننی ہے, ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی ہے. اللہ تعجب کرتے ہیں, یہ اللہ کی صفت ہے, کس طرح کرتے ہیں ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت مجہول ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دو بندے ایسے ہیں جن پر رب تعالی تعجب کرتے ہیں. پہلا وہ شخص جو اپنے بستر کو چھوڑ کر, اپنی گرم رضائی کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر, اپنے خاندان کو چھوڑ کر, اپنے بچھونے کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور رب کے کلام کی تلاوت کرنا لگتا ہے. رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا بندہ ہے میرا, کیسا بندہ ہے میرا کہ ساری چیزیں چھوڑ کر میرے پاس جو چیز ہے اس کے خوف سے, میرے پاس جو چیز ہے اس کے ڈر سے آیا ہے. ضرور میں جس سے یہ ڈرتا ہے اس سے بچاؤں گا اور جس کی یہ حاجت رکھتا ہے میں اسے عطا کروں گا. کیا ہے وہ چیز؟ جنت کی خواہش میں آیا ہے, جہنم سے بچنے کی تڑپ میں آیا ہے. جو شخص اپنے بستروں کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے, ایسے شخص سے رب تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت ایسی ہے, کبھی آپ بستر میں لیٹ جائیے گا, آپ کا پورا ارادہ آرام کرنے کا ہے, آپ رضائی کمبل اوڑھ کر لیٹ چکے ہیں, کچھ وقفہ گزرا تو بڑا آرام محسوس ہوا آپ کو. ایسے وقت میں بستر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. لیکن رب کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی بڑی سے بڑی خواہش اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور رب کے محبوب بندے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر, اپنے خاندان کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جو آتے ہیں, رب تعالیٰ ایسوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث جو مسند احمد کی ہے, راوی کون؟ ابو ضیبہ کہتے ہیں کہ شرحبیل نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, کہا اے ابن عبسہ, اللہ کے نبی کی وہ والی حدیث تم مجھے سناؤ جو صرف تم نے ڈائریکٹ سنی ہے, کسی اور سے نہیں سنی. ایک ایسی حدیث نبی کی تم مجھے سناؤ جو تم نے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے اور جس میں نہ تو کوئی جھوٹ ہو نہ تو کوئی زیادتی ہو. ایسی حدیث مجھے سناؤ. کہا اچھا آؤ سناتا ہوں. کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے, حدیث قدسی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ایسے بندوں پر میری محبت واجب ہو گئی.
جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں پر اللہ کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب. لسٹ بنانا گھر جا کر دیکھنا میری زندگی میں ایسے کتنے لوگ ہیں جسے کاروبار کی بنیاد پر نہیں, دوستی کی بنیاد پر نہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, دنیا کی کوئی چیز کی بنیاد پر نہیں, میں صرف ان سے ملتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, تو وہ محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر آپ کے میرے اندر یہ کوالٹی ہے تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ ایسے بندوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. دوسرا وہ بندہ, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں پر میری محبت واجب ہو گئی جو خالص میرے لیے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ اکبر. جانتے ہیں نا تعلقات, ایک ہوتا ہے محبت کرنا, ملاقات ہو یا نہ ہو, محبت بغیر ملاقات کے بھی ہو سکتی ہے. ایک انسان کسی دوسرے کونے میں رہتا ہے, آپ ادھر رہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے سنا اور ان سے آپ کو محبت ہو گئی کہ کتنا اچھا انسان ہے, کتنا علم والا انسان ہے, میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں. اور ایک اہم بات بتاؤں میں آپ کو, ہمارے معاشرے سے چند بنیادی اخلاقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے, کس کے لیے؟ کوئی اور غرض نہیں ہوتی انہیں کہ ان کے ساتھ رہ جاؤں گا تو فلاں چیز مل جائے گی, ان کا ساتھ پالوں گا تو ترقی کر لوں گا, ان کا ساتھ پالوں گا تجارت بڑھ جائے گی, ان کی دوستی میں آ جاؤں گا عزتوں سے نوازا جاؤں گا. یہ سب چیزوں کے علاوہ بالا تر ہو کر صحابہ کرام جن سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے سامنے اظہار کر دیتے ہیں کہ میرے بھائی, میرے ساتھی, میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اظہار کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ شریعت کا حصہ ہے ہمارے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی کے سامنے بھی اظہار کرے ہوں گے کہ ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. کریے محبت اللہ کے لیے اور اظہار بھی کریے اس کا. دوسرا وہ شخص جس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے, جو تعلق کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے. تعلقات, دوستی اللہ کے لیے. تیسرا وہ شخص جس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے, جو ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر. ہوتا ہے نا ایک انسان کا وقت نکلنا, سائیکل پہ پائنڈل مارنا, پیٹرول ڈلوانا, کام کاج چھوڑ کے ایک بندے سے 10 کلومیٹر, 5 کلومیٹر, 2 کلومیٹر وقت نکال کے جا کر ملاقات کرنا. کیا غرض سے ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے تو دوست کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کاروباری دوست ہے تو کاروبار کے لیے جاتا ہے, رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کی محبت اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ہم. چوتھا وہ شخص, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. انسان خرچ کرتا ہے بھائی, کبھی پرسنٹیج نکال لینا بیٹھ کر کے. کیا کہا؟ قد افلح من تزکا. تزکیہ کرو اپنا, محاسبہ کرو اپنا, پتا چلے کہ تم 10,000 اگر کماتے ہو تو پرسنٹیج نکالو, مہینہ کتنا پرسنٹ ایسا ہوگا جو میں صرف اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر. تمہاری اپنی کمائیوں میں سے اللہ کے لیے کتنا خرچہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کون سا ہے چوتھا شخص؟ وہ جو بیوی کے لیے نہیں خرچ کرتا صرف,
بچوں کے لیے نہیں, ذات کے لیے نہیں, اپنی دوسرے دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے نہیں, بلکہ وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے. ایسے بندے پر اللہ کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. اور پانچواں وہ شخص, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں صرف میرے لیے. اللہ اکبر. کسی قسم کی مدد, کسی طرح کی مدد, کسی مرحلے میں مدد ہو, اگر وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور آخری حدیث آج کے سیشن کی, وہ سنا کر بات ختم کروں گا. راوی عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد کی صحیح حدیث, کہا کہ میرا بھائی عمر بن سعد ہمارے والد کے پاس گیا. کون؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینے میں بکریاں چرا رہے ہیں, مدینے میں بکریاں چرا رہے ہیں. عمر گیا ان کے پاس. یہ عمر بن خطاب نہیں, یہ حضرت سعد کے بیٹے عمر بن سعد کہتے ہیں عمر ہمارے والد کے پاس گیا جو بکریاں چرا رہے تھے مدینے میں. کہا ابو کیا یہ بکریوں کے چرواہے بننے پر آپ راضی ہیں؟ بس اتنا ہی, اور کچھ نہیں. مدینے میں لوگ بادشاہت کے لیے, خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ صرف بکریوں کے چرواہے بننے پر راضی. حضرت سعد آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ عمر کے سینے پر مارا اور کہا خاموش ہو جا, ایک لفظ نہ نکال. بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہو اور گمنام بھی ہو, جس کا نام نہیں ہے لوگوں کے اندر. اللہ اکبر. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے متقی, پرہیزگار, نیک, نمازی, حاجی اور سارے نیک کام کرنے کے باوجود پیسہ بھی ہے, پھر پیسہ والا بھی ہے, غنی ہے, اللہ نے عطا کیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اسے نہیں پہچانتے. معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. کیا معاملہ ہے آج ہمارا؟ انسان کرتا اتنا ہے, بتاتا اتنا ہے. انسان کرتا اتنا ہے, بتاتا اتنا ہے, چاہتا ہے کہ لوگوں کی محبتیں حاصل ہو جائے, چاہتا ہے کہ زمانے والے اس کی تعریفیں کرے, چاہتا ہے کہ اخباروں کے اندر اس کا نام چھپ جائے, چاہتا ہے کہ فیس بک پر اس کی ساری باتیں وائرل ہو جائے, چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفوں میں پل باندھے. لوگوں یہ اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت میں کیا جانے والا عمل گمنام ہوتا ہے, گمنام. اس کا نام نہیں ہوتا, اس کے چرچے نہیں ہوتے, اس کی لوگ داد نہیں کرتے. آج معاملہ پورا الٹ ہے. انسان داد حاصل کرنا چاہتا ہے, فیس بک پر اپنے پوسٹ ڈالتا ہے, سوشل میڈیا پر آتا ہے, کچھ نیک کام کرتا ہے, پریس کانفرنس لگوا دی جاتی ہے, پیپروں میں چھپوایا جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت نہیں ہے. اور معاشرہ دن بدن یہ سارے اعمال سے خالی ہوتا جا رہا ہے. انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری منمانی میں ہی اصل زندگی ہے, میری اپنی منمانی ہی اصل زندگی ہے. لوگوں کیا معاشرہ آ گیا, کیسا ماحول آ گیا, کیسے مسئلے مسلمانوں میں ہمارے ماحول میں آ گئے. قتل عام, خون اور غارت گیری ایسی ہو گئی. جس اسلام نے تمہیں کہا تھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, ایک
معصوم کی قتل، ایک معصوم کی جان لینا ایسے ہے سارے انسانوں کی جان جیسے تم نے لے لی ہے معصوموں کی۔ آج معاملہ شہر کا کیسا ہو گیا ہے، حیدرآباد کا، یہ قتل و غارت گری کا بازار ایسا گرم، ہم قتل کبھی مہینوں میں سنا کرتے تھے، سالوں میں نہیں سنا کرتے تھے، آج تو دن دہاڑے سورج کی روشنی میں لوگوں کے چلتے پھرتے، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جانوروں کو جیسا کاٹا جاتا ہے انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں سارے قوم والے، سارے شہر والے ہمارے، کہ دن بدن لوگوں کے سامنے ایک انسان ہتھیاروں سے دوسرے انسان پر وار کر رہا ہے، کسی اللہ کے بندے کو توفیق نہیں کہ جا کر اس کو روکے۔ ایک انسان کی جان بچانا معصوم ایسے ہے جیسے سارے انسانوں کی جان بچانا۔ بھئی کس چیز کا خوف ہے مسلمانوں تمہیں؟ کیا تقدیر پر ایمان نہیں ہے ہمارا؟ مسلمانوں، ہمارا تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں رب تعالیٰ نے جتنی حیات ہمارے زندگی میں لکھی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ساری کائناتیں مل کے موت کو قریب نہیں کر سکتی ہمارے۔ اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر حیات ختم تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائناتیں مل کے ہمیں جلا نہیں کر سکتی۔ پھر کیا ہو گیا؟ کیوں تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں ایسے معاشرے میں حالات ہو رہی ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے، انسان خود غرض ہو گیا ہے دن بدن۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کیا ہے؟ اسلام کی سچائی کیا ہے؟ سب کے سب پڑھنے سے قاصر ہے۔ بتاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل میں، اپنے فیملی میں، اپنے دوست احباب میں، کہ میرے بھائی جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں؟ اس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں ہیں۔ انسان اگر پڑھنا چاہا تو بہت ساری چیزیں اسے اور ملے گی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور اسی عنوان کے تحت اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی رونقوں میں ہم گم ہو گئے ہیں مولا، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تو اس سے دل سے التجا کرتے ہیں کہ تیری محبت کو حاصل کرنے والا بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری محبت اور تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔